عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انگریزوں سے جنگ کا سلسلہ سن 1857 سے شروع ہوا، جو کہ ایک بالکل غلط بات ہے اور اس لیے عام کی گئی کہ سن 1857 سے 100 سال پہلے جس جنگ اور جس جد و جہد کا آغاز ہوا اور جس کے نتیجے میں سن 1757 کے اندر نواب سراج الدولہ نے، 1776 اور 1780 میں مجنوں شاہ نے، 1767 میں حیدر علی نے، سن 1791 میں ٹیپو سلطان نے، 1812 میں مولوی شریعت اللہ اور ان کے بیٹے دادو میاں نے، اور 1831 میں سید احمد شہید نے انگریزوں کے خلاف جو جنگیں لڑیں وہ تاریخ کے غبار میں کہیں دب کر رہ جائیں، اور تمام اہل وطن یہ نہ جان سکیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف چنگاری اس دن سے سلگ رہی تھی کہ جس دن انہوں نے اپنے ناپاک قدم ہندوستان کی سرزمین پر رکھے تھے اور تجارت کے نام پر سیاسی اثر و رسوخ حاصل کر کے یہاں کے حکمرانوں کو بے دست و پا کر دیا تھا۔ پورے 100 سال تک مسلمان پوری قوت اور طاقت کے ساتھ علماء کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف لوہا لیتے رہے، ان سے ٹکر لیتے رہے، ان سے جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ 10 مئی 1857 کو جنگ آزادی کا دوسرا دور شروع ہوا اور غیر مسلم اہل وطن نے بھی مسلمانوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر اس جنگ میں اپنی شرکت درج کرائی۔ لیکن آج اس کے باوجود مسلمانوں کو غدار کہا جاتا ہے، مسلمانوں کو شکی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، مسلمانوں کو طرح طرح کی گالیاں دی جاتی ہیں، مسلمانوں کو ہر طرح سے پریشان کیا جاتا ہے۔ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج ہندوستان کو جو آزادی ملی ہے وہ مسلمانوں کے صدقے میں ملی ہے۔ تمام اہل وطن کو مسلمانوں کا احسان مند ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنی جانوں کو قربان کیا، تب جا کر کے ہندوستان کو آزادی نصیب ہوئی، اور صرف 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ پورے 200 سال مسلمانوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بعد کہیں جا کر ہمیں ہندوستان کو آزاد دیکھنا نصیب ہوا، یہاں تک کہ صرف 1857 کے اندر 51,000 علماء کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ لیکن افسوس، مسلمانوں کی آزادی آج بھی ادھوری ہے۔ بہرحال مسلمانوں کے دلوں کی آواز کو آج میں چند اشعار کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کو بہت دھیان اور توجہ کے ساتھ سماعت کریں اور دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں۔ وطن سے پیار کرتا ہوں، وطن پہ جان دے دوں گا، وطن سے پیار کرتا ہوں، وطن پہ جان دے دوں گا، ارے یہ جان ہے کیا چیز، اپنی آن دے دوں گا، لہو دے کر کے اپنا اس وطن کو ہم نے سینچا ہے، مگر نفرت کا نقشہ ملک کے خائن نے کھینچا ہے، ہمارے دل جگر سے ہر گھڑی ہر آن نکلے گا، کرو گے چاک گر سینے کو ہندوستان نکلے گا، کرو گے چاک گر سینے کو ہندوستان نکلے گا۔ قسم کھا کر خدا کی آج یہ مظہر یہ کہتا ہے، قسم کھا کر خدا کی آج یہ مظہر یہ کہتا ہے، مسلمانوں کے سینوں میں یہ ہندوستان رہتا ہے، مسلمانوں کے سینوں میں یہ ہندوستان رہتا ہے، یہاں کے ذرے ذرے پر اجل سے حق ہمارا ہے، ہمارا ملک ہندوستان ہمیں بس جان سے پیارا ہے، میری ایک آنکھ ہے مذہب، میری ایک آنکھ ہندوستان، اگر لے لوگے ایک بھی تم تڑپ جائے گی میری جان، کہ بن کر خون ہندوستان ہماری رگ میں بہتا ہے، مسلمانوں کے سینوں میں یہ ہندوستان رہتا ہے، مسلمانوں کے سینوں میں یہ ہندوستان رہتا ہے۔ ثبوتوں کی، دلیلوں کی جو ہم سے بات کرتے ہو، ہمیں پہلے بتاؤ تم وطن پہ کتنا مرتے ہو۔ ثبوتوں کی، دلیلوں کی جو ہم سے بات کرتے ہو، ہمیں پہلے بتاؤ تم وطن پہ کتنا مرتے ہو۔ وطن سے پیار ہوتا اگر نہ نفرت یوں بڑھاتے تم، وطن کے بھائی کو ایک بھائی سے نہ یوں لڑاتے تم، وطن کا ذرہ ذرہ چیخ کر تم سے یہ کہتا ہے، مسلمانوں کے سینوں میں یہ ہندوستان رہتا ہے، مسلمانوں کے سینوں میں یہ ہندوستان رہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ دوستو، میں تمام دل کی گہرائیوں سے تمام اہل وطن کو یوم آزادی یعنی انڈیپینڈنس ڈے 15 اگست کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمارے ملک ہندوستان کو امن اور شانتی اور چین اور سکون اور راحت کا گہوارہ بنا دے۔
नजर बद से, बुरी नजर से, हासिदों के हसद से, जालिमों के जुल्म से इस मुल्क को आजाद फरमा दे। इस मुल्क में अमन, चैन और सुकून के साथ साथ भाईचारे को कायम फरमा दे। हमें एक दूसरे के दर्द को समझने की तौफीक अता फरमा दे। इस मुल्क के बुरा चाहने वालों को और इस मुल्क को तोड़ने का ख्वाब देखने वालों को तबाह बर्बाद और नेस्त नाबूद फरमा दे। आमीन। आज मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वतन से सही मानों में प्यार होगा तो मेरी वीडियो को न सिर्फ आप लाइक करेंगे बल्कि दूसरों के साथ इसको शेयर भी करेंगे। जय हिंद।